اور سنے ترمذی میں حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، سچا تاجر، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچے تاجر کو اللہ نبیوں کے ساتھ۔ تو بھائی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں ایک محفل میں تھا چند دن پہلے، تو نقیب محفل نے میرا نام لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ محبت والے ہوتے ہیں، سنگین نقیب جو ہوتے ہیں، پیار والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا تعریف کرنے کی، ان کی مجبوریاں انہوں نے کرنی ہے، یہ نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے لوگ۔ تو اس نے کچھ ایسے پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ رٹا لگا کے یاد کر کے آیا تھا، وہ سارے اس نے نا سارے القاب کٹھے کر کے تو میرے نام سے جڑ دیے۔ اب میں بڑی دیر تلاش کرتا رہا کہ ان القابات کے اندر میں بھلا کہاں پہ ہوں۔ میرے اوپر تو میں دیکھ رہا تھا نا اپنے آپ کو، میں نے جیسے آپ کو آتے ہوئے کہا نا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے الحمدللہ اسٹیج پہ جن کے چہرے مجھے نظر آ رہے تھے کہ مجھ سے بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، کوئی ملمہ سازی نہیں کر رہا، نہ یہ مجھے کوئی انعام دیں گے، لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ میں تجربہ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل خیر ہیں، لیکن میرے بھائی اب وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے نا اتنے بڑے القابات کے اندر سے کہ اتنا بڑا اس کا وزن ہے اور ہمارا وزن کتنا ہے۔ تو میں نے اس کو بعد میں کہا، میں نے کہا یار یہ تمہیں پتہ ہے تو کیا کہہ رہا تھا لفظوں کا؟ کہنے نہیں میں تو تینہ دا ترجمہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے آپ آپ سادہ بھی نام لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے نا جی، اور وہ القابات وہ ہر روز نقابت کرے گا، ہر ایک کے بارے میں وہی جملہ کہے گا، ہر پیر کے بارے میں وہی فکرہ کہے گا۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ سچی بات کریں، آپ کھری بات کریں، آپ دو عرفوں میں بات کریں، انسان کے لیے وہ لفظ کہیں جو روح آپ کی اجازت دیتی ہے۔ اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو نہ کہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں۔ آپ تھوڑا سا رکیں، اپنی زندگی میں یہ معیار بنائیں، آپ یہ سمجھیں اس چیز کو کہ ہم نے ایسے تھوڑی بات کر دینی ہے، آپ بات تھوڑا سوچ کر کریں، تھوڑا سمجھ کر کریں، تھوڑا نکھر کر کریں۔ سچ کی زندگی گزارو، سچ کی زندگی ٹھنڈی ہوتی ہے، سچ کی زندگی مزیدار ہوتی ہے، سچ کی زندگی کے اندر انسان سکون میں رہتا ہے، ورنہ تو مطلب عجیب معاملہ ہے نا جی۔ ایک بات میں نے کرنی ہے، وہ سمجھ لیں میرے لیے، ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے خود لکھا ہے اپنے قلم سے، ان سے کسی نے کہا حضرت صاحب آپ نے نصیحت کہاں سے لی؟ تو کہنے لگے میں تو جہاں سے بھی نصیحت ملی ہے میں نے لے لی ہے۔ جو ابھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے وہ کہیں سے بھی لے لیتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ اب میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں تو اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کہا جناب پھر بھی کہاں سے؟ تو کہنے لگے مجھے تو طوائف بھی ایک دن نصیحت کر گئی۔ سب طوائف؟ کہاں کس طرح؟ تو فرمانے لگے میں گزر رہا تھا جبے کبے میں، وہ بھی گزر رہی تھی بے پردہ، چہرے پہ کپڑا نہیں تھا، تو میں نے اس کو نصیحت کر دی، میں نے کہا بیٹے چہرے پہ کپڑا ڈال، اللہ سے ڈرا کر۔ کہتے ہیں اس نے اسی وقت نقاب ڈال لیا، چہرے پہ کپڑا رکھا، کہنے لگی میں احتیاط کروں گی، پر بزرگوں اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کر دوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹے کر لو۔ تو کہنے لگی حضرت صاحب میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں، آپ بھی بتلائیے جو آپ کہلاتے ہیں وہ ہیں آپ؟ جو آپ کہلاتے ہیں، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ ہیں آپ؟ میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے تو وجد ہو گیا اس کی باتوں، میں چیخ پڑا، غش کھا کے گرا، اور میں نے کہا نہیں پتر، لوگ مجھے جو کہتے ہیں وہ میں ہوں نہیں۔ بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پر میرے اندر پائی، میں تو اپنی ویسکوٹ سیدھی کرنے لگتا ہوں نا جب میری تعریف ہو رہی ہوتی ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ شملہ تھوڑا اور اونچا ہونا چاہیے۔ بھائی سچ کی بات کریں، کھری بات، پکی بات، یاد رکھیں کہ جب پردے صبح قیامت کھلیں گے تو پھر حالات مشکل ہوں گے۔ آپ سچے رہیں، سچائی کا سفر کریں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، اور اگر صحبت اختیار کرنی ہو تو سچے لوگوں کی کرنا، جھوٹوں کے قریب نہ جانا، سچے لوگ، سچے کھڑے۔ سنیے ابن ہشام نے کیا لکھا ہے، سچ کا معیار کتنا بلند ہوتا ہے اور یہ قربانی کتنی مانگتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی نا میری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ بیٹے میں حضور علیہ السلام کو لے کے غار ثور میں جا رہا ہوں تو میرے نبی کریم کو نا تازہ کھانا ملنا چاہیے۔ یہ محبت کا لفظ بولنا بڑا آسان ہے پر اس کی پاسداری بڑی مشکل ہے، اوہو بڑی مشکل۔ تازہ کھانا، آج نا حاجی سویرے سویرے جاتے ہیں عمرے والے اور صبح صبح 2-4 بوتلیں لے جاتے ہیں، غار ثور پہ جا رہے ہیں۔ اب رستہ بھی بن گیا ہے، دن کا وقت بھی ہوتا ہے، رستے میں بھی 2-4-5 جگہ پانی پینے کا بندوبست ہے، بوتلیں ملتی ہیں، پھر بھی حاجی واپس آ کے بڑھ کے مارتے ہیں۔ میں جی الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا، بس 2.25 گھنٹے میں پہنچ گیا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں پھر آ گیا۔ بڑے لوگ رہ گئے جی آپ گئے تھے جی، وہ 10 سے اوروں سے بھی پوچھتے ہیں آپ گئے غار ہرا پہ یا غار ثور پہ؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے وہ، اور آج بھی صبح کے وقت لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں 15-18 جگہ پہ رک کے سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر بھی مشکل ہے، اور دن میں جاتے ہیں۔ اس وقت تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا، آج بھی جنگل ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ حضرت اسماء کی جب ڈیوٹی لگی تو حالت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نہ بیٹے کھانا پکانا اور دن کو نہ آنا، کوئی دیکھ نہ لے، رات کو آنا کھانا لے۔ یہ آپ کا ہستا بستا گاؤں ہے، پر 10 بجے رات کو جوان بیٹی اگر ماچس لینے چلی جائے نا دکان پہ تو سویرے شور مچ جاتا ہے، اور باپ ہو سکتا ہے کہ پھر محلے والوں سے نظریں نہ ملا سکے کہ جوان بیٹی۔ عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، اور یہ سپیکر جب میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پھر سپیکر کہیں پگڑی، یہ باتیں کرنی تو آسان ہے، جوش دکھانا تو بڑا آسان ہے، پر عمل کرنا اللہ چوں بگویم بمسلمانم بلرزم۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں یہ لفظ کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں۔ اقبال کہتے ہیں مجھ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت اسماء کہتی ہے ابا جی نے ڈیوٹی لگائی رات کو کھانا پہنچانا ہے، متی میں کھانا پکاتی، پھر میں مکے کی گلیوں میں دیکھتی دنیا سو جاتی رات کے وقت۔ بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، اور پھر رات کو بیٹی نکلے، اور عام گھر نہیں، سردار کی بیٹی۔ فرماتی ہیں کبھی کسی نے دستک ہی نہیں دی تھی، کسی کی طاقت ہی نہیں تھی ابوبکر صدیق کے دروازے کو دیکھے، لیکن ایک دن میں کھانا پکا رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا۔ فرماتی ہیں شدید پریشانی کے عالم میں دروازے پہ گئی تو ابو جال کئی لوگوں کو لیے دروازے پہ کھڑا تھا۔ میں باہر نکلی، کیا بات ہے؟ تو کہتی ہیں بڑے مجمع میں اس نے پوچھا، کہنے لگا کہاں گئے ہیں ابوبکر صدیق، کہاں گئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو لے کر، بتاؤ۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا کوئی نفع نہیں، پھر بھی جھوٹ، کہاں گئے ہیں؟ تو جناب اسماء کہتی ہیں کہ اب میرے سامنے 2 رستے تھے، اگر میں کہتی تھی کہ مجھے پتہ ہے تو میری وفا اجازت نہیں دیتی تھی، یہ تو ابھی جا کے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اگر میں کہتی تھی، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ذرا غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے خبر ہے تو یہ تو تکلیف دیں گے، اگر میں کہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور حضور اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کتنا مشکل کام ہے، کہاں کھڑے ہو کہ کہاں سچ بولنا، اس معیار پہ، اس میدان پہ سچ بولنا۔ کہتی ہے مکے کا چوک، چاروں جانب دشمن اور میں اکیلی، اور وہ بھی عورت۔ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی، ساری طاقت اکٹھی کی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ فرماتی ہے میں نے ارادہ کر لیا، اب میں وفا بھی بچاؤں گی، دین بھی بچاؤں گی۔ اس نے پوچھا بتائیے کہاں ہے، جب زور سے بولا تو میں نے کہا ابو جان سن، پھر سن، مجھے خبر ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر تیرے اندر طاقت ہے تو پوچھ کے بتا، میں تمہیں بتاؤں گی نہیں وہ دونوں کہاں ہیں، ہے طاقت تو پوچھ کے بتا۔ ہاں جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، پھر کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے ہی مر جائیے، او سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ کہا بتاؤں کہ نہیں؟ بھرے بازار میں، مکے میں ابو جال کو یہ بات کی۔ جب انسان دلیلوں سے عاجز آتے ہیں پھر لڑائی کرتے ہیں،
दलील पास नहीं होती, फिर लड़ाई करते हैं। अबू जाल ने एक थप्पड़ मार दिया बेटी के मुंह पर। फरमाती है कभी किसी ने दरवाजे को नहीं देखा था, थप्पड़ लगा तो मैं जमीन पे गिरी, नीचे पत्थर था, मेरा कान पत्थर को लगा तो बाली फट गई, खून निकला। जनाब अस्मा कहती है मैं उसी हाल में फिर उठी। लोग अबू जाल को पकड़ के ले गए, तो औरतों के मुंह लगता है, चल ये अरबों का शेवा नहीं। उसको ले गए। कहती है मैं उसी हालत में उठी, खून साफ किया, फिर मुंह पे चादर लपेटी, फिर खाना पकाया, फिर मैंने ज्यादा अंधेरा करने की कोशिश की। जब लोग सो गए, चेहरा लपेट के मैं गारे सौर तक गई। फरमाती हैं जब मैं वहां पहुंची तो पहली नजर जनाब सिद्दीक अकबर की लिपटे हुए चेहरे पे पड़ी। पुत्र खैर है, तबीयत ठीक है? पता है ना बेटी तो रात को टेलीफोन पे सही बात ना करे तो अब्बा सो नहीं सकता सारी रात। पता नहीं उन कुड़ी नु की गल है, बोली नहीं सही। कहती है हजरत सिद्दीक अकबर फरमान, क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी, मैं खाना लाई हूं। बेटे खाना छोड़, माजरा क्या है वो बता। कुछ नहीं अब्बा जी। जब 2-3 दफा पूछा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्मा बताती क्यों नहीं? अबू बकर परेशान है। तो कहती है मैंने वो कपड़ा हटाया तो खून फिर बहने लगा। क्या हुआ? अर्ज की हुजूर आज अजीब दोराहा था, सच भी बचाना था और वफादारी भी बचानी थी। अजीब मामला था, सच भी बचाना था और वफादारी भी। हुजूर अल्लाह ने फजल किया है, मेरी दोनों चीजें बच गई, सच भी वफा भी, मैं बचा करके आई हूं। हुजूर उसने थप्पड़ मारा है तो कान फट गया है। हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में भी आंसू चमके, पर कुर्बान जाएं जो दुआ मेरे नबी पाक ने दी ना, तो फरमाते आंखों में आंसू थे पर लब मुस्कुराने लगे। हुजूर ने हाथ उठा के फरमाया, ए अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ए अल्लाह मैं राजी। ओ भाई उन्होंने तो सच के रास्ते में मार खाई। यहां क्या आलम है? हमारे अखलाकियात शुरू इस बात से होते हैं कि हम बड़ी लच्छेदार बात करते। अखलाकियात का माना यह है कि हम लोगों को शीशे में उतारने का फन जानते। अखलाकियात का माना यह है कि हम दूसरे की नफ्सियात पे सही कब्जा जमा लेंगे। पहला मामला इखलाक का, पहला जो सच बोलना, दयानतदारी से रहना।